أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الطلاق کی آخری آیت ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آج سورۃ الطلاق کی تکمیل ہوگی۔ سورۃ الطلاق کی یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی شان قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی تو وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمین اسی کے مثل۔ اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین اسی کے مثل۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح 7 آسمان پیدا کیا ہے اسی طریقے سے 7 زمینیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ 7 آسمان کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں۔ کہیں پر فرمایا گیا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر جو ہے 7 آسمانوں کو مضبوط آسمان بنائے، 7 شدادا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا دوسرے مقام پر الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو ہے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر جو ہے 7 آسمان کے تعلق سے بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے معراج نصیب ہوا۔ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تو بتایا گیا اس روایت کے اندر کہ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، اس کے اندر بتایا گیا کہ 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے کیا ہوئی ہے؟ ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے سال کا؟ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو بہرحال 7 آسمانیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور 7 زمینیں بنائی اسی کے مثل، یعنی 7 زمینیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ 7 زمینوں کے تعلق سے روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول کی روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 70 ارضین، کہ جو شخص ظلماً ایک بالش زمین بھی کسی کی لے لی ہوگی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے 7 زمین کا روایت کے اندر تذکرہ فرمایا کہ 7 زمینوں کا طوق۔ اس روایت سے ان لوگوں کے لیے جو زمین ناحق کسی کا لے لیتے ہیں اس کے اوپر لعنت کو بیان کیا گیا ہے، اور جو ہے اس کی ذلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو 7 زمین کا تذکرہ اللہ کے رسول نے اس روایت کے اندر کی ہے۔ تو بہرحال 7 زمینیں ہیں۔ زمینوں کے تعلق سے مفسرین کرام کا بعض قول یہ ہے کہ زمین جس طرح آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے ویسے ہی زمین میں ہے، لیکن بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اتنا فاصلہ نہیں ہے بلکہ جو ہے تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک حصے کا زمین دوسرے حصے سے کیا ہوا ہے؟ ملا ہوا ہے۔ بہرحال
اس کو متشابہات کے اندر رکھا گیا ہے۔ اندر کی چیزیں 7 زمینیں ہیں، ہم اوپر کی زمین میں ہیں تو نیچے 6 زمینیں ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے اور جو ہے اس کا علم صحیح طور پر آج سائنسداں بھی صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکے، اور ہمیں علم رکھنا ہے کہ اللہ نے جو ہے اس بات کا علم رکھنا ہے اور اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے اور اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائی ہے، اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں۔ 7 آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے 7 زمینوں کے اندر بھی کیا اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں مخلوقات ہیں۔ تو بہرحال بیان فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے 7 زمینوں کو پیدا کیا اور جو ہے 7 آسمان کو پیدا کیا۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اپنے حکم کو نازل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین بنا دیا، آسمان بنا دیا، اب اس کے نظام کو نہیں چلا رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں ہوتا ہے وہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان کے اندر جو چیزیں بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو کیا کرتے ہیں نازل کرتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ بعض حکم امور تشریعیہ ہے، بعض حکم امور تکوینیہ ہے۔ بعض امور حکم تشریعیہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، شریعت کے اوپر چلنا، گناہوں سے بچنا، یہ امور تشریعیہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امور تکوینیہ کہ کون سا آدمی کب تک زندہ رہے گا، کب مرے گا، سورج کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، بارش کب ہوگا، کب نہ ہوگا، کون سا موسم کس وقت کیسا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزوں یہ امور تکوینیہ کے اندر کیا ہے داخل ہے۔ تو اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، چاہے امور تشریعیہ ہو چاہے امور تکوینیہ ہو۔ تشریعیہ تو انبیاء کے ذریعے علم دیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جو ہے نبی کے پاس بھیجا گیا اور قرآن جو ہے شریعت اتری ہے اور اس کے احکام اترے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہے امور تشریعیہ کو جو ہے نبی کے اوپر ظاہر کیا، اور اس سے امت کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اپنے امر کو نازل کرتے رہتے ہیں کہ، اور یہ بھی کہ امور تکوینیہ کے اندر کون کب مرے گا اس کا علم جو ہے صحیح طور پر جو ہے فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا ہے کہ کب کون مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندے کا عمر جو ہے اس سال مکمل ہونے والا ہے، فلاں بندے کو اس سال مرنا ہے، فلاں دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں فرشتوں کو۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے اللہ کے کام کو کیا ہے انجام دیتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وجود میں آتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگو تم اس بات کو جان لو، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کو قدرت نہ ہو، ایسا نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ کو کیا ہے قدرت حاصل ہے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور اپنے علم میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو جو ہے یہ جو فرمایا گیا کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جو ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بعض مقام پر فرمایا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ بکل شیء علیم وہو بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شیء قدیر اور شیء علیم، اس چیز کو آدمی ہر کام کے کرتے وقت استحضار رکھے گا تو انسان تقوی سے ہٹ نہیں سکتا، انسان غفلت کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا، میں جو بھی عمل کو اختیار کروں گا، اللہ جاننے والا ہے، اللہ اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور شیء قدیر کہ جو ہے اس گھمنڈ کے اندر نہ رہے کہ کیا ہوگا، بلکہ اس بات کے اوپر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر پوری طور پر کیا ہے قادر ہے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ هو الاول، وہی اول ہے، کچھ بھی نہیں تھا، اول کون ہے اللہ تعالیٰ۔
والاول والآخر، وہی آخر ہے کہ سب چیز ختم ہو جائے گا، آخر میں رہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ ظاہر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ظاہر کے کس اعتبار سے ہے؟ دلائل کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کی دلائل ایسی ہیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے اللہ کے تعلق سے بیان فرمایا، اللہ کی قدرت کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا گیا کہ ان دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اسی طریقے سے باطن ہے، چھپے ہوئے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ پھر آگے کیا بیان فرمایا گیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے ڈر کر تقوی کے مطابق انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ زندگی گزارنی چاہیے۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا سورۃ الطلاق کا جو مختصراً تفسیر کا سلسلہ چلتا تھا اس کی تکمیل ہوئی ہے، اور جو ہے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً چند جملوں کے اندر جو ہے اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، مختصراً چند جملوں کے اندر یا خلاصہ تفسیر کے طور پر یہ بات سن لیں کہ یہ سورہ طلاق ہے، مدنی ہے، اس کے اندر 2 رکوع ہیں اور 12 آیتیں ہیں۔ سورہ طلاق ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے اگر ایک دیا ہے اور 3 ماہواری گزر جائے تو بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر 3 کسی نے ایک دم دے دیا پھر بھی کیا ہو گئی؟ بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق اسلام کے اندر حلال ہے لیکن سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، طلاق دینا نہیں چاہیے۔ بہت اجیرن ہو جائے زندگی تو طلاق دینے کا حکم ہے، لیکن طلاق دینے کا طریقے کو بھی بیان کیا گیا کہ ایک دم طلاق 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 3 مرتبہ 3 بار کر دیے فوراً، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے طلاق دینے کا۔ اللہ کہتا ہے کہ مجبوراً اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو حالت طہور میں طلاق دی جائے، حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، اور ایک طلاق دے دو، اس کے بعد 3 ماہواری کے بعد خود بخود بائنہ ہو جائے گی وہ، اور جو ہے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعد میں افسوس ہو جائے تو بائنہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، پھر سے نکاح پڑھنے سے کیا ہے؟ نکاح ہو جائے گا۔ تو ایک طلاق کے ذریعے بھی انسان 2 طلاق کے ذریعے بھی جدا ہو سکتا ہے۔ اگر 3 طلاق دے دے گا بعد میں افسوس کرے گا، کچھ بھی کر لے پھر وہ بیوی ملنے والی نہیں ہے، وہ حلالہ، وہ مسئلہ بہت مشکل ہے، اور جو شرائط کے طور پر ہوتا ہے وہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا کہ عورت کو جو طلاق دیا جائے اس کی عدت کے لیے یعنی حالت طہور میں طلاق دی جائے، اور فرمایا گیا کہ وہ عورت جس کو طلاق دی جائے وہ اپنی عدت کو اپنے شوہر کے گھر میں گزارے اور اس کے رہنے کا اور شوہر انتظام کرے، کھانے پینے کا سارا انتظام کیا کرے؟ شوہر کرے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے طلاق دینے کا طریقہ بتلایا، کس طریقے سے دینا ہے، اور مطلقہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اس کے لیے بھی کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو احکام اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں خرچ کریں، یہ اللہ کی کیا ہے؟ حدود ہیں، اور جو اللہ کے حد سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ لا تدری، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے بعد ایک نئی شکل و صورت پیدا کر دے۔ وہ نئی شکل و صورت کیا ہے کہ تم 1 طلاق دو، 3 ماہواری وہ وہاں پر گزارے گی، اسی گھر میں تم تنہائی میں وہ تم بھی وقت گزارو گے، تو کہیں تمہارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے یہ تنہائی بیکار ہے، 1 طلاق دیا نا رجعت کر لیتا ہوں، پھر سے اس کو بیوی بنا لیتا ہوں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نئی شکل و صورت بھی کیا کریں گے؟ پیدا فرما دیں گے۔ 3 طلاق دے دیا تو پھر کوئی نئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا ہے کہ جو ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جو فرمایا گیا کہ جو ہے جب ان کی عدت مکمل ہو جائے تو ان کو عدت مکمل ہونے سے پہلے اگر تم رجعت کرنا چاہو، رکھنا چاہو تو اچھے طریقے سے رکھو، تکلیف دینے کے لیے نہیں رکھنا ہے، یا اگر جدا کرنا ہو تو معروف طریقے سے کیا کرو؟ جدا کرو۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اور فرمایا گیا کہ جو تقوی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو نکال دیں گے، اور ایسی جگہ سے متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا کما حقہ، اللہ اس کے لیے کیا ہے؟
کافی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کام اپنے ایک اندازے سے کرتا ہے۔ پھر حائضہ عورت کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ ان عورتوں کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ جن عورتوں کو حیض نہ آتا ہو، جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت 3 ماہواری ہے، اور جس کو حیض نہ آتا ہو اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ جو ہے مہینے کے اعتبار سے 3 مہینے ہوں گے، اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی حاملہ ہے مطلقہ عورت تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے ہر کام آسان کر دیں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے طرف نازل کیا گیا ہے، جو تقوی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی کیا کریں گے، معاف کر دیں گے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، کہ مطلقہ عورت جو تمہارے گھر میں رہیں تم ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھو عدت گزارنے کے لیے، اور ان کو تکلیف بھی مت دو کہ یہاں سے نکلنے پر کیا ہو جائیں، مجبور ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے مطلقہ عورت جو بچہ ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ جو ہے دودھ پلانے کی اجرت دی جائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اجرت دی جائے۔ اگر زیادہ ہی ڈیمانڈ کرنے لگے تو پھر شوہر کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ کسی دوسری دایا سے کیا کرے، دودھ اپنے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ جو ہے اپنی وسعت کے مطابق اس کے اوپر خرچ کریں، اس کے اوپر یعنی عدت کے اندر جو ہے اس کے اوپر خرچ کریں، اور بچوں کی کفالت ادا کریں، اس پر خرچ کریں، جتنی طاقت ہے تو اسی حساب سے خرچ کریں۔ تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی مشکلات ہے تھوڑے، اللہ تعالیٰ بعد میں کیا کریں گے، آسانیاں بھی پیدا کر دیں گے۔ پھر آگے دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو پہلے رکوع کے اندر اللہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو بہت ساری بستیاں ایسی تھیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانا، انہوں نے نافرمانی کی، تو دنیا کے اندر بھی ان پر ہلاکت آئی ہے، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ یہ وہ رسول ہیں جو تم پر واضح آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ جو ہے ایمان والوں کو جو اچھے اعمال کریں ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں۔ اللہ کے رسول کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو کفر و شرک کی تاریکی کے اندر ہے اس سے ان کو نکالا جائے، ایمان اور ہدایت کی طرف لوگوں کو کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اچھے اعمال کو اختیار کرے گا، اللہ اسے ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں جو داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی وہاں سے اخراج نہیں ہوگا، کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے جنتیوں کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے، عمدہ سے عمدہ قسم کی جو ہے نعمتیں جنت کے اندر ہیں، ایسی ایسی نعمتیں روایتوں کے اندر ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمت جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، کسی کان نے نہ سنا ہو، اور کسی انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اس کا خیال تک نہ آیا ہو، عمدہ سے عمدہ قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر جو ہے آخری آیت کے اندر سورۃ الطلاق کے جو آج کا سبق ہے بیان کیا گیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان جو 7 ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اس کو اللہ نے بیان پیدا کیا ہے، اور جو ہے اس کے درمیان جو بھی امر ہوتا ہے، جو بھی اعمال ہوتے ہیں یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کسی چیز کے بارے میں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے یہ کر لیا، اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، ہر عمل کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ بہرحال خلاصہ کے طور پر چند جملوں کے اندر یہ خلاصہ تفسیر تھی۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً طلاق کے مسئلے کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سوجھ بوجھ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی بیجا عورتوں پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔